السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور اپنے کچن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، تیل گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں فش کو ڈالیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. ڈاکٹر کیسے ہیں؟ بس نازیہ ٹھیک ہوں میں، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی کوکنگ کر رہے ہیں، پر روزے میں ہمارے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کھڑے ہو کے کوکنگ کرنے کی. آپ دیکھیے کہ مجھے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں پتہ آپ کو. ڈاکٹر صاحب ویل ڈن. کوکنگ بھی کرنی پڑتی ہے، یہیں پر سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے. نہیں ڈاکٹر کون سے ملٹی وٹامنس لیتے ہیں؟ بس آپ کو پتہ ہے صرف 3 سے میرے خیال سے 3 گھنٹے بس میں سو پاتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں. نہیں ڈاکٹر میں ملٹی وٹامنس پوچھ رہی ہوں کون سے لیتے ہیں؟ ملٹی وائٹامنس کوئی نہیں لیتے. کوکب نورانی صاحب نے بھجوائے ہوئے ہیں کچھ وائٹامنس، وہ بھی نہیں لیتا میں، ناراض ہے مجھ سے وہ. اچھا ہاں صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا تھا. جی بتائیے. کہ جس طرح لڑکے کے فرائض کہے جاتے ہیں کہ جی پیرنٹس کی خدمت کریں یہ وہ سب کچھ، ڈاکٹر صاحب کیا بیٹی بھی شادی کے بعد انہی فرائض اس کے بھی وہی ہیں، اس کو بھی اللہ کو اسی طرح جواب دینا ہوگا؟ کیونکہ باقی سب کچھ تو سیم ہے بیٹا بیٹی کا، کہ پیدائش کا پرورش کا سب کچھ. تو کیا دونوں کے اعمال اور فرائض اور حقوق ایک ہی طرح کے ہیں، جبکہ اجازت نہیں دی جاتی بیٹی کو کہ وہ سسرال سے جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت؟ دیکھیں یہ تو ہماری اصل میں روایتیں خراب آ گئی ہیں اور یہ بہت بری روایتیں ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی بیٹی کو اجازت نہیں دی جاتی. کیوں؟ اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے بالکل. اور وہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ. میں تو انہیں اچھا انسان نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کی بیٹی کو ایک تو بیاہ کر لے آئیں اور پھر سسرال کا مطلب یہ نہیں ہے، صحیح لفظ ویسے ہے بھی سسرال ہی، سسرال ہم لوگ کہتے ہیں. سسرال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹی کو بالکل باندھ کر رکھیں وہاں پر اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی، وہ اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی. وہ کہ ذمہ داری بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد اٹھا بھی نہیں سکتی. میں آپ کو سچ بتاؤں، کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتی. جو ماں باپ اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال میں جو شوہر حضرات ہیں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے نہ روکیں. آپ کی تو کرتی ہیں وہ خدمت، آپ کے گھر والوں کی بھی کرتی ہیں، تو ان کے ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے انہیں کرنے دیا جائے. بالکل. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہماری مہمان آج آ چکی ہیں، خانم طیبہ بخاری صاحبہ. ان کو بھی ہم کچن میں لے کر آتے ہیں. بہت ہی معروف اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتی ہیں. آپ کا طرز تکلم، آپ کا انداز بیان بڑا ہی منفرد ہے. خاص طور پر آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں تو ابھی آنے والی ہیں. میں ان کو ابھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ. تو اچھا جی، یہ لاہوری فرائیڈ فش جو بن رہی ہے نا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا چیز تیار ہو رہی ہے. کمال کی فش بن رہی ہے، بس تھوڑا سا ڈیپ فرائی کرنا ہوتا ہے اسے، اور یہ ہو رہی ہے. السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی میں کراچی سے پروین اختر بات کر رہی ہوں. جی پروین اختر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی بڑی بہن بات کر رہی ہوں، آپ میرے چھوٹے بھائی بات کر رہے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں پروین اختر صاحبہ. آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، ساری ماؤں کا پیار ہے، بہنوں کی دعائیں ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے ماشاء اللہ. عامر بھائی جب سے آپ ٹی وی میں آ رہے ہیں، جب سے میری خواہش ہے آپ سے بات کرنے کی. میں تو آپ کو بہت بڑے عالم دین سمجھ رہی تھی، مگر آپ تو پکانے کے میں بھی اتنے ماہر ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے میں بالکل عالم دین نہیں ہوں. میں ایک بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں، ایک عام سا انسان ہوں. اور لیکن یہ کھانا پکانا جو ہے یہ میرا شوق ہے اور بہت پرانا شوق ہے جو میں نے اس برس ظاہر کیا ہے. بہت عرصے سے میں کھانا بناتا ہوں. بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. میں نے تو ایسا مسالہ جیسے آپ نے بنایا تھا پسندوں کا مسالہ بنایا تھا نا، ایسا تو میں نے زندگی میں کبھی مسالہ بناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اچھا لگا تھا آپ کو مسالہ؟ آپ نے ٹرائی کیا اس مسالے کو بنایا؟ ہم نے ٹرائی کرا، بہت زبردست. میں نے اصل میں اس میں ایک چیز بتانا آپ لوگوں کو بھول گیا تھا. ویسے تو وہ میں نے فرائی کر لیے تھے، لیکن ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مزہ بالکل بنس روڈ کے کبابوں جیسا اور بنس روڈ کے تکوں جیسا ہو تو کچھ نہیں کرنا ہوتا. اس میں آپ نے وہ تلنے کے بعد ایک پتیلی میں اس کو ڈال دیجئے اور کوئلہ گرم کر کے، کوئلہ بالکل تھوڑا سا دہکا کے وہ ایک روٹی پہ رکھ کے اور کوئلے پر تھوڑا سا میزان آئل آپ ڈال دیں اور پھر اس کا دھواں پھیلنے دیں. پسندوں میں بالکل بنس روڈ والی خوشبو آ جائے گی. اچھا عامر بھائی آپ نرجی سے کوفتے بنائے نا؟
نرگسی کوفتے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا نرگسی کوفتے مشکل ہوتا ہے. میری بات سننا، میرا فون کاٹنا نہیں. نہیں بتائیں بتائیں بتائیں. میری بات یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا ہے شاہد حسین، ہاں ہاں جس نے آپ کو یہ لقب دیا ہوا ہے کہ وہ میرے کو بولتا ہے کہ جس وقت آپ ٹی وی پہ آتے ہو نا ہاں. تو وہ بولتا ہے کہ آپ کا چاند آ گیا ٹی وی پہ. اچھا اور عامر بھائی میں آپ سے نا ملنا چاہتی ہوں، میں افطار پارٹی میں آنا چاہتی تو ہوں. آئیے نا، آئیے آئیے. آپ میری بات سنیں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. تو ارے اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ نہیں، میں تعلق میرا یہ ہے کہ مجھے آپ سے نا بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میرے بہت سوال ہیں، اور میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کے آگے علماء دین سے ایک مسئلہ رکھنا چاہتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، تو آپ آئیے، آپ سے ابھی رابطہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ فش تقریباً ہو گئی ہے، میں اس کو نکال رہا ہوں اور تاکہ اس کو دکھا دوں آپ کے سامنے. زبردست لاہوری فرائیڈ فش تیار ہو رہی ہے. تیل بس ذرا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی آلریڈی اس پہ بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں رمضان میں پرہیز کرنا چاہیے. میں تو خیر کرتا ہوں، لیکن آج ایک پیس چکھ لوں گا.